بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور یہ کہ خنزیر کو ساقط کریں گے۔ آپ کے زمانہ میں مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے زمانہ میں جملہ ادیان یعنی کہ دوسرے جو دین ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے اور صرف دین اسلام باقی رہے گا۔ اور جب دجال ہلاک ہوگا آپ 40 سال تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دیں گے اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ امام خطابی نے اس قول سے کہ وہ خنزیر کو ماریں گے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سور کا مارنا یعنی خنزیر کا مارنا واجب ہے، اور یہ کہ وہ نجس العین ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخر زمانہ میں ہوگا، اس وقت سوائے دین محمدی کے کوئی اور دین نہ ہوگا، اور وہ خنزیر کو ساقط کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہود و نصارہ کے جزیہ ساقط کر دیں گے اور ان کو اسلام پر آمادہ کریں گے۔ امام ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں اور مستدرک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو طعام اور شراب اور لہو لعب میں رات گزارے گا، لیکن جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کی صورتوں کو خنزیر کی صورتوں میں مسح کیا جا چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ قبائل اور کچھ گھروں کو زمین میں دنسا دیں گے، یہاں تک کہ لوگ صبح کو کہیں گے کہ رات فلاں گھر دنس گیا، اور اللہ تعالیٰ ان پر پتھر برسائیں گے جیسے قوم لوط پر برسائے گئے تھے، اور ان پر ایک تندو تیز ہوا بھیجیں گے، ان کے شراب پینے، سود کھانے اور گانے والی عورتوں کو رکھنے اور قطع رحمی کی وجہ سے۔ راوی کا قول ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ خنزیر یعنی سور نجس العین ہے اور اس کا کھانا حرام ہے، اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت، مردار اور اس کی قیمت، خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا ہے اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، کہہ دو کہ میں اس وحی میں جو مجھے پہنچی ہے کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا جو اسے کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا وہ ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، پھر جو بھوک سے بے اختیار ہو جائے، ایسی حالت میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کی یہ حدیث ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شراب بیچے تو اس کو خنزیر کا گوشت بھی کاٹ کر تقسیم کرنا چاہیے۔ امام خطائی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو خنزیر کا گوشت کھانا بھی حلال سمجھنا چاہیے۔ نہایا میں اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کو خنزیر کا گوشت کاٹنا چاہیے اور اس کے اعضاء کو الگ الگ کرنا چاہیے، جیسا کہ جب بکری کا گوشت فروخت کیا جاتا ہے اس کے اعضاء کاٹ کر علیحدہ علیحدہ کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے شراب کی بیح کو حلال سمجھا یعنی بیچنا حلال سمجھا تو اس کو خنزیر کی بیح حلال سمجھنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں حرام ہونے میں برابر ہیں۔ خنزیر کے ناپاک اور نجس العین ہونے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس اور حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے ہم ان کے حکم کے پابند ہیں، یعنی نص قطعی سے اس کا حرام ہونا اور نجس ہونا ثابت ہے، اس لیے یہ نجس العین ہے۔ اس کے کسی بھی حصہ سے کوئی چیز مس ہو جائے تو وہ چیز نجس ہو جاتی ہے، چنانچہ اس چیز کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، اور ان 7 مرتبہ دھونے میں 1 مرتبہ مٹی سے دھونا بھی شامل ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف جو اس کی حلت یعنی حلال ہونا منسوب کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے، ان کی شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کے تحت علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں خنزیر حرام تھا، اور اس میں ان عیسائیوں کی بھی تکذیب ہے جو خنزیر کے حلال ہونے کو اپنی شریعت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
چنانچہ اولین رسول حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ماں بعد تک تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے مکمل طور پر اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے وہ بھی اس کو قتل کریں گے۔ باقی اتباع اور ڈاکٹروں نے بھی خنزیر کے سینکڑوں نقصانات بیان کیے ہیں، اور اخلاقی نقصان یہ ہے کہ اس سے قوت بہیمیہ میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا مشاہدہ آپ دن رات مغربی ممالک میں کر سکتے ہیں۔